کا جو انسان کو لے ڈوبا، ہم 20 مرتبہ قصہ و عالم ابلیس سنتے رہتے ہیں کہ وہ تکبر ہی وہ چیز تھی جس نے شیطان کو، ابلیس کو برباد کر دیا تھا۔ 100 سالہ محنتیں اس کی، کتنے برس لگائے اس نے، اس مقام تک پہنچا، فرشتوں کی قیادت تک پہنچ گیا، فرشتوں کی صف تک پہنچ گیا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اسے برباد کیا؟ وہ تکبر تھا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے ہی محبوب پیغمبر تھے۔ اللہ کے تمام پیغمبر اللہ کو بڑے محبوب ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے کچھ خاص نوازشات، عنایات کی۔ آپ دیکھیں جہاں بھی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گفٹ کیا ہے، کوئی بڑا انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ دیکھنا اللہ تعالیٰ لفظ کیا بولیں گے؟ عبد۔ عبد، عبد کا کیا مطلب ہے؟ غلام، میرا بندہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کتنا بڑا گفٹ تھا اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا تذکرہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو عبد کے لفظ سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے غلام کو، اپنے بندے کو عرش کی بلندیوں تک لے گئے، اور وہاں اپنے سامنے بٹھا کے، اپنے پاس بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی، جو کلام کی، اسے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے بات کی اپنے بندے کے ساتھ جو بھی بات کی، وہاں بھی عبد ہوگا۔ اور جب ایک بندہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے لگتا ہے، اس عظیم مرتبے پر جب رسول اللہ کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، آپ کو بحثیت غلام اللہ نے اپنا غلام کے طور پر پیش کیا۔ یہ آقا دو جہاں کا مقام و مرتبہ جہاں بلندی کے ساتھ تذکرہ کیا، تو وہاں ساتھ عبدیت کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کی رسول اللہ نے جو تربیت کی تھی نا، اس کے اندر عاجزی تھی۔ یہ عاجزی ہی تھی نا جو مسلمانوں کو اتنی زیادہ وسعت میں لگی۔ عالمگیر سلطنت کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کہتے تھے بکریوں کا چرواہا تھا میں، کسے خبر تھی کہ آج یہ گڈڑیا، آج یہ چرواہا کل کو 22,000 مربع میل اس کی حکومت ہوگی، کسے علم تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے گورنر بن گئے تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے، تو ابو ہریرہ ایک وہ وقت تھا جب بھوک پیاس سے تو یہاں پڑا رہتا تھا، اور آج کیا وقت ہے کہ تجھے کیا مقام ہے کہ تو گورنر ہے، تیرا قلم فیصلے لکھتا ہے۔ تو یہ میں نے محسوس کیا کہ میرا نفس تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے، چنانچہ میں نے اپنی اصلاح کرنے کے لیے میں نے سوچا میں تجھے اسی طرح ذلیل کروں گا جس طرح تو مجھے بلندی کا شکار کر رہا ہے۔ میں اسی وجہ سے جنگل میں گیا، یہ پاس صحرا میں گیا ہوں، لکڑی درخت سے لکڑیاں اتاریاں گٹھا بنا کے، تاکہ میں اپنے نفس کو رسوا کروں، تمہارے اندر سے گزر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی جو آقا دو جہان نے فرمائی تھی۔ حضرت عمر بیت المقدس میں جب داخل ہوئے، 17 پیوند لگے ہوئے، کرتے کو زیب بدن کیا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ لباس تو چینج کر لے، کہا نہیں، اس خاک نشیں ہو جانے میں، اپنے آپ کو مٹا دینے میں ہماری عزت ہے۔ مسلمانوں، یہ سٹیٹس کانشیس ہونا، یہ ہمارا مقام و مرتبہ، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، یہ مجھ سے جونیئر ہے، میں اسے سلوٹ کروں، میں اسے سلام بلاؤں، یہ تمہاری باتیں نہیں ہیں۔ تمہارا نبی وہ تھا کہ جب ایک شخص آیا، اس نے بڑا نام سنا ہوا تھا حضور کا، بڑے تذکرے سنے ہوئے تھے، روب اور کیفیت، روب اور دبدبے میں وہ حضور کے سامنے بول نہیں پا رہا، غیر مسلم تھا، بول نہیں پا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسا دیا اور کہا گھبرا نہیں، میں کون ہوں؟ میں عرب کا یتیم ہوں۔ اللہ،
میری ماں کا نام آمنہ تھا، میں عام تمہارے جیسی ایک انسان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دلاسا دے رہے ہیں. یہ عاجزی، یہ انکساری، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جھک جانے والوں کے لیے، خاک نشین ہو جانے والوں کے لیے، اپنے نفس کو، اپنی انا کو مٹا دینے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. یہ چند روزہ زندگی ہے، اپنا دامن بچا کے نکل جاؤ، تکبر کا شکار نہ ہو. یہ چند دنوں دیکھو اپنے آباء و اجداد کو. کچھ بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کے بیٹے کی طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کی میتیں خود اٹھائیں، کوئی پتہ نہیں چلتا. آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں گھنٹے بعد زندہ ہیں کہ نہیں. اپنا دامن بچا لو. یہ نفس کی علائشیں اور گندگیاں ہیں جو تکبر کی شکل میں تمہیں سمیٹ لیتی ہیں اپنے اندر، اور ساری غلاظت اٹا دیتی ہیں تمہارے جسم کے ساتھ. چنانچہ تمہاری نماز یہی تمہیں سکھاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے سے کہا صلاۃ. عربی میں یہ جو لفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ، نماز تو فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کا عربی میں کئی معنی ہیں، کئی معنی. اس کا مطلب دعا بھی ہے. اس کے کئی معنی میں سے ایک معنی یہ ہے انسان کی پیٹھ. اس کی ایک معنی یہ بھی ہے صلاۃ کے عربی میں. عربی ڈکشنری دیکھ لیں تو صلاۃ کی ایک معنی پیٹھ بھی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے صلاۃ پیٹھ، یہ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اسے نماز پڑھ کے دکھا. اس نے نماز پڑھ کے دکھائی. جب سجدے کی کیفیت میں گیا نا، وہ کہ سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا اور پیٹھ اوپر اٹھا لی. جب یہ اس نے دیکھا تو کہتا ہے یہ بھی کرنا پڑے گا مجھے مسلمان بننے کے لیے. حضور نے فرمایا یہ ایک دفعہ نہیں، ایک دن میں کئی بار کرنا پڑے گا. مسلمان کو کب زیب دیتا ہے وہ تکبر کرے؟ یہ کئی دفعہ کرنا پڑے گا. کہتا نا میں اسلام نہیں لاتا، میں مانتا ہی نہیں. میں چلا گیا کہ اتنی ذلت، اتنی رسوائی. یہ جو آپ لفظ عبادت بولتے ہیں نا، عبادت، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ لفظ عبادت اس وقت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں. جس کی عبادت کر رہے ہیں نا، جو آپ کا معبود ہے، ایک تو اس سے اتنی محبت ہو کہ اتنی محبت دوسری کسی چیز کے ساتھ نہ ہو، اتنی محبت ہو. اور دوسری اس کے اندر عبادت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر انتہا درجے کی ذلت ہو، رسوائی ہو. یا اللہ میں مر گیا، میں اپنا سر تیرے قدموں میں رکھ رہا ہوں. انتہا درجے کی التذلل، انتہا درجے کی رسوائی جب تک نہیں آتی تو عبادت ہوتی ہی نہیں. تو عبادت تو مجموعی دو چیزوں کا ہے، انتہائی محبت اور انتہائی رسوائی. مسلمان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اس کی نماز اس کو کیا سکھاتی ہے؟ آیا مسجد میں وضو کیا، قدم اٹھائے، یہاں آئے، روڈ کراس کیا، رزق لیا، مسجد میں آئے، سجدہ نشین ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کبریائی بیان کی، سب کچھ کیا، کاروبار دکان بند کر کے پوری توجہ سے آیا، اور پھر بھی نماز ختم ہونے کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ، کہ اللہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. مسلمان کو تو زیب ہی نہیں دیتا وہ تکبر کرے. جب آپ کسی سے ٹاک کریں، گفتگو کریں، محو گفتگو ہوں، تو اس میں لفظ میں جب آ جائے نا تھوڑا سا غور کریں. دوسروں کو سلام بلانے میں پہل کریں. اگر کبھی اپنی تربیت کا ایک طریقہ، بازار میں نکل جائیں، جاویں لوگوں السلام علیکم، بھائی تیرے تے سلامتی ہو، تینوں شفا ملے، تیرا گھر بار اچھا ہو. مسلمان کی تو زندگی دعاؤں میں گزرتی ہے. تو عاجزی انکساری یہ گوہر نیاب ہے. جس انسان کو یہ اصول مل گیا زندگی میں، زندگی سکھ چین کے ساتھ گزرے گی. اس کے ریلیٹیو، اس کے رشتہ دار اس سے خوش، اس کے اہل محلہ اس سے خوش، مسجد کے نمازی خوش، بازار کے ساتھی خوش، اس کے کولیگز اس سے خوش، اس کا آفس اس سے خوش. عاجزی لے کر آئے اور حقیقی معنی میں عاجزی لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.